بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز کو ہم سنتے ہیں، علماء اکرام کو سنتے ہیں، خطبہ جمعہ ہر ہفتے جو ہے وہ ہم سنتے ہیں، مختلف مذہبی تنظیمیں ہیں، مختلف لیکچرز ہم سنتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود حق کو تسلیم کرنے میں ہمارے ہاں کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ ہم سب کچھ سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، صراط مستقیم یہی ہے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ آخر اس میں کیا رکاوٹ آ جاتی ہے؟ ایسی کون سی باتیں ہیں جو ہمیں حق کو تسلیم کرنے سے روکتی ہیں؟ ہم بدعات میں پڑ جاتے ہیں، گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، جانتے بوجھتے بھی۔ ہمارے اندر سب چیزیں ہمیں پتہ بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں انسان کے اندر کہ جو اس کو حق تسلیم کرنے، حق پر عمل کرنے سے اس کو روکے رکھتی ہیں۔ تو آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے اور سیرت النبی کے حوالے سے ایک اہم واقعہ بھی ساتھ میں ڈسکس کریں گے، تو جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ آخر ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں راہ حق سے، حق کو تسلیم کرنے سے روکتی ہیں۔ اصل امتحان جو ہے وہ انسان کی جرت اور ہمت کا، قربانی و اثار کا اسی وقت آتا ہے کہ جب انسان کے سامنے حق پیش کیا جائے، اس کے سامنے سیدھی اور صحیح بات رکھی جائے، لیکن وہ کچھ وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ انسان اس حق کو چھوڑ دے۔ مثلا وہ وجوہات کیا ہیں کہ ہم لوگ اقتدار کی خاطر، حکومت کی خاطر، غلبے کی خاطر، قیادت و سیادت کی خاطر یا تکبر کی خاطر، تکبر کی وجہ سے ہم حق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے آباء و اجداد کی رسم و رواج ہیں، لوگ کیا کہیں گے، ہمارا ایک لوگوں میں ایک مقام ہے، لوگوں میں عزت ہے، میں علاقے کا چودھری ہوں، وڈیرا ہوں، رئیس ہوں، بڑا آدمی ہوں، تو لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ یہ چیزیں چھوڑ کر جو ہے وہ اب اس نے نئی بات اختیار کر لی ہے۔ یا لوگ جو ہے وہ حق بات کو ان وجوہات کی وجہ سے، اپنی حکومت یا غلبے کی وجہ سے، جیسے ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملکی حالات ایسے ہیں، سیاستدان کو دیکھ لیں کہ وہ ایک دوسرے کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، چاہے وہ حق بات ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہ اس کے پیچھے ان کے کون سا جذبہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا تکبر جو ہے، وہ قیادت و سیادت کا جو جذبہ ہے، وہ ان کو جو ہے وہ اس حق سے روکے رکھتا ہے۔ تو اس بارے میں قرآن مجید نے بھی جو ہے وہ بڑی اچھی بات کہی۔ قرآن مجید میں آیت آتی ہے یہودیوں کے علماء کے بارے میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفون کما یعرفون ابناءہم، کہ یہودی علماء جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے جانتے تھے کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو مانتے ہیں، بیٹوں کو جانتے ہیں، یعنی باپ اپنے بچوں کو تو جانتا ہے۔ پھر بھی وہ لوگ جو ہیں وہ یہودی جو تھے وہ اسلام نہیں لے کر آئے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے تکبر نے، ان کی اس خوش فہمی میں کہ ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم ان کی بات کیوں مانیں، اس بات نے جو ہے وہ ان کی قیادت و سیادت نے، ان کی حکومت اور ان کے غلبے نے، ان کے تکبر نے، ان کے حسد نے ان کو صحیح بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ وہ اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ آج بھی جیسے ہم معاشرے میں دیکھیں تو ساری بات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کچرا پھیلا رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ پراپرٹی ہے، پبلک پراپرٹی ہے، ہمیں اسے خراب نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم اسے کر رہے ہوتے ہیں۔ انکروچمنٹ نہیں کرنی چاہیے، اس سے لوگوں کو مسائل کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہم وہی کرتے ہیں۔ روڈ پر جو ہے وہ گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں، ہمیں یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری اس پارکنگ سے لوگوں کو مسائل ہوں گے، لوگ تنگ ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تمام قوانین سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ ہمارے اندر ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ قوانین جو ہیں یہ تو لوگوں کے لیے ہیں، ہم رانگ چلے جاتے ہیں کہ ہمیں کون روکنے والا ہے۔ ہم نمبر پلیٹ ایسی لگا دیتے ہیں، سائرن لگا دیتے ہیں، جبکہ وہ کوئی ہماری انٹائٹلمنٹ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم اپنا جو ایک چدراہٹ پن جو ہے ہمارے اندر، اس کو جو ہے وہ لے کر آ جاتے ہیں، وہ ہمارے حق ماننے کے اندر جو ہے وہ حائل ہو جاتی ہے، جیسے کہ یہود کے علماء میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اسی حوالے سے جو ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام پر خطوط لکھے، تو ان میں سے ایک خط جو ہے وہ روم کے بادشاہ کیسر کی طرف جو ہے وہ لکھا گیا۔ ہرقل جو بادشاہ تھا روم کا، اس کی طرف بھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اور دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مشابہت رکھتے تھے،
ان کو یہ خط دے کر بھیجا گیا اور انہوں نے جا کر جو ہے وہ ہرقل کو یہ خط سنایا، ان کو پہنچایا۔ ہرقل جو ہے وہ یہودیوں کا ایک عالم بھی تھا، اس کو تورات اور زبور جو ہے، تورات اور انجیل کا وہ عالم بھی تھا۔ وہ اس خط سے سمجھ گیا کہ یہ خط جو ہے وہ کس کی طرف سے ہے، اور اس میں جس نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جس نے یہ خط لکھا ہے، وہ یقیناً جھوٹ نہیں بول رہا، اور وہ اس بات کو اچھی طرح سے جان گیا تھا۔ اس نے جو ہے وہ اپنے سارے درباریوں کو، اپنے جو اس کے ارد گرد جتنے بھی اعلیٰ عہدیداران تھے، سپہ سالار تھے، ان کو بلایا، اور ساتھ میں جو ہے وہ انہوں نے، ہرقل نے کہا کہ اگر کوئی قریش کا مکہ سے کوئی قافلہ یہاں پر آئے تو اس کو بلا کر لے کر آئے۔ تو وہ قریش کے قافلہ ایک اتفاقاً وہاں پر تھا، اور اس قافلے کا امیر جو ہے وہ ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ ہرقل نے ابو سفیان کو بلا لیا اور پورا دربار سجا کر اس سے سوال جواب کرنا شروع کر دیے، بلکہ اس سے جرح کرنے شروع کر دی۔ جیسے آپ نے کورٹوں میں دیکھا ہوگا کہ جرح ہوتی ہے، جرح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دعویٰ ہوتا ہے، جب وکیل اس کی جرح کرتا ہے تو وہ دعوے کو ثابت کرنے والے سوالات پوچھتا ہے تاکہ وہ بات سچی ثابت ہو جائے۔ تو اس نے اس سے جرح کرنا شروع کی، قیصر نے ابو سفیان سے۔ اس کے سوالات دیکھیں اور آخر میں نتیجے پر غور کیجئے گا۔ وہ قیصر پوچھتا ہے کہ مدعی نبوت کا خاندان کیسا ہے، یعنی جس نے یہ نبوت کا اعلان کیا ہے، یہ محمد بن عبداللہ، اس کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے کہ شریف لوگ ہیں، شریف خاندان ہے۔ قیصر پوچھتا ہے اس خاندان میں کسی اور نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان کہتا ہے نہیں۔ قیصر کہتا ہے اس خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ نہیں، اس میں کوئی بادشاہ بھی نہیں گزرا۔ پھر قیصر کہتا ہے جن لوگوں نے یہ مذہب قبول کیا ہے وہ کمزور لوگ ہیں یا طاقتور لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان کہتا ہے کمزور لوگ ہیں۔ قیصر ایک اور سوال کرتا ہے کہ اس کے پیروکار جو ہیں، اس نبی کے پیروکار جو ہیں وہ روز بروز بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ بڑھ رہے ہیں۔ قیصر کہتا ہے کبھی تم لوگوں کو اس کی نسبت کوئی جھوٹ کا بھی تجربہ ہوا ہے، یعنی کبھی اس مدعی نبوت نے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہو؟ تو ابو سفیان کہتا ہے نہیں۔ قیصر کہتا ہے وہ کبھی عہد و اقرار کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے، کوئی وعدہ کیا ہو، کوئی ایسی بات ہو؟ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ ابھی تک تو نہیں کیا، لیکن اب جو نیا معاہدہ صلح ہوئی ہے دیکھیں اس میں وہ عہد پر قائم رہتا ہے یا نہیں، یعنی صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی۔ پھر وہ قیصر کہتا ہے تم لوگوں نے اس سے کبھی جنگ بھی کی ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے ہاں۔ تو قیصر پوچھتا ہے کہ پھر جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابو سفیان کہتا ہے کبھی ہم غالب آئے اور کبھی وہ غالب آئے۔ قیصر کہتا ہے وہ سکھاتا کیا ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، کسی اور کو خدا کا شریک نہ بناؤ، نماز پڑھو، پاک دامنی اختیار کرو، سچ بولو اور صلہ رحمی کرو۔ یعنی قیصر کے تمام سوالات پہ غور کریں کہ وہ کس طرح سے اس نے سوال ایک ترتیب سے پوچھے ہیں، یعنی خاندان سے لے کر، شخصیت سے لے کر، اور پھر جو ہے وہ نبوت کے دعوے تک، اور حالات، واقعات، ساری چیزیں اس نے ان 7 8 10 سوالوں میں جو ہے وہ پوری نبوت کے حوالے سے ساری جو مغز تھا، جو نتیجہ تھا، وہ اخذ کر لیا۔ دراصل قیصر چاہتا تھا کہ میں دوسرے لوگوں کے سامنے یہ باتیں کروں تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بھی اسلام قبول کریں اور میں بھی اسلام قبول کر کے اپنی حکومت کو بچا لوں۔ تو اس نے اپنے اس کے دل کے اندر جو یہ آواز تھی اس کو ثابت کرنے کے لیے اس نے ابو سفیان سے یہ جرح کی۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنی تفسیر میں اس سارے سوالات پر وہ بڑی اچھی انہوں نے تجزیہ نکالا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے قیصر نے شریف النسب کی بات کی، خاندان کے حوالے سے بات کی، تو وہ یعنی کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو قیصر کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہے کہ یہ خاندانی خیال کا اثر ہے۔ پھر اس نے جب یہ سوال کیا کہ کسی نے کوئی بادشاہت کا اعلان کیا، کوئی بادشاہ بھی تھا اس خاندان میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو کہتا ہے کہ اگر کوئی بادشاہ ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اپنی بادشاہت واپس لینے کے لیے اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اور جب میں نے جھوٹ کا پوچھا تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، جھوٹ نہیں بولا، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں
یعنی علامہ شبلی نعمانی جو ہیں وہ اس پر جو ہے وہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قیصر نے یہ سوچا کہ جب اس نے بندوں پر جھوٹ نہیں بولا تو وہ اپنے خدا پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، وہ اپنے رب پر کیسے جھوٹ بولے گا۔ پھر میں نے جب یہ سوال کیا، قیصر نے جب یہ سوال کیا کہ کمزوروں نے اس کے دین کو قبول کیا ہے یا امیروں نے، تو قیصر کہتا ہے کہ پیغمبر کے ابتدائی پیروکار ہمیشہ غریب ہی ہوتے ہیں، اور سچے مذہب کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور تم تسلیم کرتے ہو کہ اس نے کبھی فریب نہیں کیا، تو پیغمبر کبھی فریب نہیں کرتے۔ تم کہتے ہو کہ نماز اور تقوی کی ہدایت کرتا ہے، اگر یہ سچ ہے تو میری قدمگاہ تک اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ یعنی وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ اگر یہ نبی سچا ہے اور یہ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں یہ سچی ہیں تو میری قدمگاہ تک، یعنی جہاں تک اس کی حکومت تھی قیصر کی، اس وقت جو ہے وہ قیصر یروشلم میں تھا، تو کہنے لگا کہ مجھے وہ یروشلم تک جو ہے وہ اس کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ ضرور خیال تھا، مجھے یہ پتہ تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ خیال نہیں تھا، یعنی مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ عربوں میں وہ نبی ہوگا، اور اگر میں وہاں پر ہوتا تو اس نبی کے پیر جو ہے وہ دھو کر پیتا۔ تو یعنی یہ ساری چیزیں ابو سفیان کے حوالے سے اور قیصر کے حوالے سے یہ ڈائلاگ ہوئے، اور قیصر جو ہے وہ سیرت کی کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے یہ سب پتہ چلتا ہے کہ قیصر جو ہے وہ پوری طرح سے سمجھ گیا تھا کہ یہ نبی سچا ہے، اور وہ دلی طور پر چاہ رہا تھا کہ میں ایمان لے کر آؤں، لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آیا۔ وہ ایمان کیوں نہیں لے کر آیا؟ اس کی رائے حق میں جو رکاوٹیں کھڑی ہوئیں وہ کیا تھیں؟ وہ رکاوٹیں یہی تھیں کہ قیصر کی سلطنت و حکومت اس کے پیروں کی بیڑی بن گئی، یعنی اس کی وہ حکومت، وہ قیادت، وہ سیادت، وہ غلبہ جو ہے اس کی وجہ سے اس نے حق کو ماننے سے تسلیم کر دیا۔ اسے یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا، میں اس پر ایمان لے آیا، تو میرے یہ جو محل کے جو لوگ ہیں، جو سپہ سالار ہیں، جو راغب ہیں، جو راہب ہیں، جو سارے امراء ہیں، وہ سارے میری مخالفت کریں گے اور مجھے میری حکومت سے نکال دیں گے۔ تو اس حکومت کے ڈر سے، اس غلبے کے ختم ہونے کے ڈر سے جو ہے وہ اس نے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تو آج ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ یہی ایک چیز سامنے آ جاتی ہے کہ ہم حق کو تسلیم نہیں کرتے، جبکہ ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا احکامات دیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کیا فرمان دیے ہیں، لیکن پھر بھی ہم غرور اور تکبر کی وجہ سے، غلبے کی وجہ سے اپنی رسم و رواج کے نام پر جو ہے وہ حق بات کا انکار کر دیتے ہیں اور صراط مستقیم پر چلنے سے انکار کر دیتے ہیں، جبکہ ہم جا بجائے یہ دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا۔ لیکن جب سیدھا راستہ ہمارے سامنے آ گیا تو ہم نے اپنے غرور کی وجہ سے، اپنے رسم و رواج کی وجہ سے، اپنے علاقائی، اپنے خاندانی رسموں سے محبت کی وجہ سے رائے حق کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح رویہ یہ ہے کہ جیسے ہی حق سامنے آئے تو ہمیں حق کو تسلیم کر لینا چاہیے، اپنی تمام خواہشات کو، تکبر کو، حسد کو، غلبے کو، جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے اور حق کو تسلیم کرنا چاہیے۔ یہی انسانیت کی معراج ہے کہ وہ حق کو تسلیم کرتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے کہ انسان حق کو تسلیم کرے اور اللہ تعالیٰ کی حکومت کو تسلیم کرے۔ یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا، اور ہمارے اس موضوعات کے حوالے سے ضرور کمنٹ کریں۔ مزید جو سوشل ایسے ٹاپکس ہیں جن پر بات ہونی چاہیے تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کمنٹ کریں تاکہ آگے ہم مزید اچھے موضوعات پر بات کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔